الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو تخلیق فرمایا اور انسانوں کو پیدا فرمایا، پھر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا اور آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن برائیاں قیامت تک کے لیے باقی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کا یہ دین قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے باقی رہے گی. تو اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انتظام فرمایا، ایک نظام بنایا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن برائی باقی رہے گی. تو اس برائی کو مٹانے کے لیے، دنیا میں رشد و ہدایت کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے کے بعد یہ کام کی ذمہ داری دوسروں تک دین کو پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانا، یہ اس امت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی. نبوت تو ختم ہو گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، لیکن نبوت کا کام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور اس کا انتظام فرمایا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی فائدہ رسانی کے لیے مبعوث کیے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس چیز کی ذمہ داری ڈالی اور اس امت کو یہ حکم دیا گیا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی خاص صفت ہے اور اس امت کا امتیازی کام ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امت خیر امت اسی وقت کہلائے گی جب کہ یہ قوم، یہ جماعت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس آیت کریمہ میں کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
یعنی نیکیوں کا حکم کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ جب اس کام کو یہ امت کرے گی تو اس امت کو خیر امت کہا جائے گا۔ لیکن اگر متفقہ طور پر یہ امت یہ فیصلہ کر لے کہ نہ نیکیوں کا حکم کرنا ہے نہ برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے، تو اب اس امت کی جو تعریف کی گئی کہ خیر امت کا، اب یہ لقب کو، یہ نام کو، اس خیر کو اس امت سے چھین لیا جائے گا، اور یہ مدح، یہ تعریف جو اس امت کی گئی، یہ تعریف اب برائی سے بدل جائے گی، اور پھر اس امت کو برے لقب سے پکارا جائے گا۔ اور یہ امت جب متفقہ طور پر اللہ رب العالمین کے احکامات کی تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک نہ پہنچانے کا فیصلہ اگر کر لے گی تو یہ امت ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک منتقل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار ہیں میدان عرفات میں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا، الا ابلغکم، هل ابلغکم، کیا میں نے تم لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب پر حضرات صحابہ نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی تمام باتوں کو ہم تک پہنچا دیا بلا کسی کمی اور کوتاہی کے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، جب یہ بات ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تو پھر سنو کہ جو آدمی حاضر ہو وہ میری ان باتوں کو، میری ان پیغامات کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ پہنچا دے میری اس بات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور دین و شریعت کے احکام کو ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی غائب ہیں، یا دنیا کے کسی ملک میں وہ بسنے والے ہوں، یا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور بعد میں جو پیدا ہوں گے، ان لوگوں تک اس دین کو، اس شریعت کو، اس احکامات کو جو میں نے بلا کمی اور کوتاہی کے تم لوگوں تک پہنچا دیا، اس کو تم لوگ پہنچا دو۔ جب یہ فرمان تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس دعوت و تبلیغ کو آگے لے جانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، اور ہر قسم کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ اتنی ضروری کام اور یہ اتنی ضروری ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لیکن برائیوں کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے۔ بندوں کا تعلق خدا سے ٹوٹ گیا تھا، بندوں کا تعلق اللہ رب العالمین سے جدا ہو گیا تھا،
ایک معبود حقیقی کو چھوڑ کر کے بہتیرے معبودوں کی وہ پرستش اور پوجا کرتے تھے، اور باطل معبودوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو وہ ٹیکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں مکۃ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، اور لوگوں کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا، لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیا۔ باطل معبودوں کے سامنے جھکنے والی پیشانیوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معبود حقیقی اللہ جل شانہ کے سامنے جھکا دیا، لیکن وہ برائیاں باقی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک مکمل ہو گئی۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حیات تو نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے باحیات اس دنیا میں رہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب فرمایا اور امت کے کاندھے پر یہ بات ڈالی، یہ وزن ڈالی، یہ بار ڈالی، یہ کام کو سونپا اور کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں مبعوث کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کہاں سے نکالا گیا؟ اخرجت للناس، نکالا گیا مکۃ المکرمہ کی اس سرزمین سے جہاں کعبہ کے اندر 360 باطل معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ مکۃ المکرمہ میں ہی نہیں، پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے والا کوئی نہیں تھا۔ انہی لوگوں میں چھانٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، ہم نے تمہیں نکالا، اور کسے نکالا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کہاں سے نکالا؟ انہی میں چھپے ہوئے تھے، انہی میں وہ لوگ تھے، مشرکین ہی میں وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام جیسی مقدس اور پاکیزہ شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، ظلمت سے، کفر کی اندھیریوں سے اسلام کی روشنی کی طرف، اخرجت للناس۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احکامات پر اس طرح عمل کیا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوں کو قربان کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مالوں کو قربان کیا۔ اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی طاقت سے بڑھ کر کے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اسی دین اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی اسلام کے لیے، اسی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانے کی پاداش میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کو مشرکین مکہ نے نکال دیا تھا۔ اسی دعوت کے لیے، اسی اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر آپ کا جسم مبارک صحیح سالم ہو، بلکہ جسم کے ہر حصہ میں، پیٹھ میں خاص طور پر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے نشان اور گڑھے پڑ گئے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو قبول کرنے کی جرم میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اقرار کرنے کی جرم میں انہیں یہ سزائیں دی گئیں کہ انگاروں کو زمین پر گرم کر دیا جاتا، جب وہ اچھی طرح سے گرم ہو جاتی اور شعلہ بن جاتے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر لٹا دیا جاتا، اور وہ آگ، وہ انگارے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے خون اور پسینے سے بعد میں بجھ جایا کرتی، اور بعد میں وہ آگ اپنی کمزوری کو دکھاتی۔ لیکن ان تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنے کے باوجود
دین اسلام سے سر منہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس نہیں لوٹے کفر کی طرف۔ تو اس امت کو جو بہترین امت کہا گیا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہنا اور برائیوں سے روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ امت لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا چھوڑ دے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دے تو یہ امت پھر خیر امت کے لقب سے نہیں پکاری جائے گی، بلکہ اس امت کو کہا جائے گا کہ یہ شر امت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی امتیں پیدا کی ان تمام امتوں میں سب سے خراب یہ امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یعنی اگر متفقہ طور پر یہ امت یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں نہ کسی کو اچھی بات بتانی ہے نہ ہمیں برائیوں سے روکنی ہے، اگر اس بات پر متفق ہو جائے تو پھر اس امت کی جو تعریف کی گئی ہے یہ تعریف اب برائی میں بدل جائے گی، اور اس امت کو پھر خیر نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ امت اب شر میں مبتلا ہو جائے گی، اور یہ امت ہلاکت اور بربادی کی طرف دھکیل دی جائے گی، اور یہ امت ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اس سے آگے ایک اور بات کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، برائیوں سے روکنا، کیا یہ امت کے کسی خاص طبقہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا؟ کیا کسی عالم کی ہی صرف یہ ذمہ داری ہے، یا کسی محدث کی یہ ذمہ داری ہے، یا کسی مفسر کی یہ ذمہ داری ہے، یا کسی جماعت میں تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے لوگوں کی ہی یہ ذمہ داری ہے، یا مساجد میں اماموں کی ہی یہ ذمہ داری ہے؟ کہا نہیں، یہ ذمہ داری امت کے ہر ایک طبقہ پر ڈالی گئی ہے، امت کے ہر ایک فرد پر یہ فریضہ کو عائد کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور ہر ایک آدمی پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، من رأى منكم منكرا، کہ تم میں سے جو آدمی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، وہ آدمی اپنے ہاتھ سے برائی کو روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، فإن لم يستطع فبلسانہ، وہ آدمی یہ کہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بری بات ہے، اگر زبان سے کہنے میں فتنہ اور فساد کا خوف ہو، فتنہ اور فساد میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فبلسانہ فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، تو آدمی دل میں یہ ارادہ کرے اور دل سے یہ برا سمجھے کہ یہ جو کام ہے یہ غلط ہے، اگر اس آدمی کے دل میں بھی برائی کی برائی نہ آتی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، اب ایمان کا اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے بڑے علم کے آفتاب اور مہتاب گزرے ہیں۔ 6 صدی عیسوی کے بڑے مائے ناز محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلیغیرہ بیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کنٹرول اور آپ کے ماتحت میں ایسا انسان ہو، آپ کے کنٹرول میں ایسا آدمی ہو، آپ کے ماتحت آپ کے زیر نگرانی ایسا آدمی ہو، مثال کے طور پر آپ باپ ہیں، آپ کی زیر نگرانی آپ کے اولاد ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کی زیر نگرانی آپ کی بیوی ہے، آپ بھائی ہیں، آپ کی کنٹرول میں آپ کی زیر نگرانی میں آپ کی بہن ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول میں، آپ کے ماتحت میں جو ہے وہ آدمی اگر ایسی برائی کر رہا ہو جو دین و شریعت کے خلاف ہے، تب یہ فرض اللہ تعالیٰ نے آپ پر منتقل کیا ہے کہ آپ اس چیز کو توڑ دیجئے، اس چیز کو ختم کر دیجئے۔ مثال کے طور پر لکھا، اگر آپ کی اولاد ہے
اور آپ کے ماتحت میں ہے اور وہ گانا بجانا کر رہا ہو اور وہ گانا سن رہا ہو، فلمیں دیکھ رہا ہو، تو اس آیت اس حدیث کی تفسیر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پر یہ ذمہ داری اور آپ پر یہ فریضہ عائد کی جاتی ہے کہ آپ اس کے ہاتھ سے اس آلہ لہو و لعب کو، اس آلات لہو کو آپ توڑ دیں۔ اگر آپ کا اولاد شراب پی رہا ہے، آپ کی زیر نگرانی ہے، آپ کے ماتحت میں ہے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، آپ پر اس فریضہ کو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا۔ اللہ کے نبی نے جو اس حدیث میں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ ہاتھ سے برائی کو روک دے، تو اگر آپ کے ماتحت میں کوئی آدمی شراب پی رہا ہو تو آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتی ہے کہ آپ شراب کے پیالے کو اس کے ہاتھ سے چھین کر کے اس کے شراب کو زمین پر بہا دیجیے۔ یہ فریضہ اس امت پر عائد کی گئی ہے۔ جس کی جو طاقت، جو استطاعت ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام اس امت کے ذمہ، وہ کام اس آدمی پر فرض کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ شاید اب برائی کو برائی نہ سمجھتے ہوں۔ آگے اس حدیث کی تفسیر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کا اولاد کسی سے مال کو چھین لیا، کسی سے مال کو غصب کر کے لایا، آپ کو معلوم ہو گیا آپ کا اولاد ہے، آپ نے مال کو چھینا ہے، آپ کے اولاد نے کسی کا مال کو چوری کیا ہے، تو آپ پر یہ شریعت مطہرہ یہ فریضہ عائد کرتی ہے کہ آپ اس مال کو اپنی اولاد سے چھین کر کے اس کا جو اصل مالک تھا جس سے آپ کے اولاد نے مال کو چوری کیا ہے، مال کو چھینا ہے، اس مالک تک اس مال کو پہنچانا یہ فریضہ شریعت مطہرہ آپ پر عائد کرتی ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو برسر عام ہر جگہ توڑا جا رہا ہے، لیکن ہماری پیشانیوں پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کی تلقین کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کتنے احکامات بیان فرمائے، بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا وہ آدمی کفر کیا، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ آدمی کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تو کافر نہیں ہوا لیکن کافروں جیسا وہ عمل کیا۔ لیکن ہم اور آپ نمازوں کو چھوڑتے بھی ہیں اور ہماری گھروں میں ہماری اولاد نمازیں نہیں پڑھتی، لیکن محبت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے لڑکے نماز نہیں پڑھتے، ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی، ہماری مائیں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتی، لیکن بہنوں سے محبت میں کوئی فرق نہیں ہوا، بیویوں سے محبت میں کوئی فرق نہیں ہوا، دوستوں سے محبت میں کوئی فرق نہیں ہوا، اولاد سے محبت میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی محبت، دین اسلام کی وہ محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلوں میں تھی، وہ محبت، وہ الفت، شریعت کی وہ محبت، شریعت کا وہ تقاضا ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ روزانہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وَنَتْرُكُ، کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں کس چیز کو؟ اس چیز کو جس سے آپ نے منع کیا، اور اسے بھی جو لوگ اس کو ترک کرتے ہیں، آپ کے احکامات کو چھوڑنے والے ہیں، اے اللہ ہم اس سے بھی دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ وَنَخْلَعُ مَنْ يَفْجُرُكَ، جب یہ بات روزانہ وتر میں کہتے ہیں لیکن گھر جاتے ہیں بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس سے محبت میں ذرا برابر فرق نہیں ہوتا۔ ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، مسجد میں وتر کی نیت باندھ کر کے اللہ سے ابھی عہد و معاہدہ کیے وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھ کر کے کہ اللہ ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ گھر گئے بیٹی بھی بے نمازی، بیوی بھی بے نمازی، اولاد بھی بے نمازی، لیکن اولاد سے محبت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، بیٹیوں سے محبت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا،
بیویوں سے محبت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ قوم میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے، بئس القوم، قوم میں برا وہ ہے، قوم لا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو نیکیوں کی تلقین نہ کرتا ہو، جو لوگوں کو برائیوں سے منع نہ کرتا ہو۔ جب لوگ برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دے اور نیکیوں کی راہ بتلانا چھوڑ دے، نیکیوں کو سجھانا چھوڑ دے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ آدمی قوم کا سب سے بدترین آدمی ہے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو پس پشت ڈال دے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ نہ روکے۔ آج دنیا میں، ہمارے گاؤں میں، سماج میں، ملک میں، خود ہمارے گھروں میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے، کس طرح سے توڑا جا رہا ہے، لیکن ہمیں انہیں بھی منع کرنے کی ہمت نہیں، ہمیں انہیں بھی نیکیوں کی تلقین کرنے کی ہمت نہیں، ہم انہیں بھی اچھی باتوں کا تلقین نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرے تو ہم اسے بھی تنقید کرتے ہیں۔ جبکہ اس آیت کی تفسیر میں نے کہا کہ اگر یہ امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ نیکی کی بات اب کسی کو نہیں بتانی ہے اور برائیوں سے کسی کو نہیں روکنا ہے، اگر یہ امت اتفاق کر لے تو اس امت کو اب خیر امت نہیں کہا جائے گا، بلکہ خیر امت کا جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس ٹائٹل کو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے اور یہ امت ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اور صحابہ کے بعد سلف کا جو زمانہ آیا سلف نے کس طرح قربانیاں دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کیا گیا اور انہیں کوڑے مارا گیا، اسی دعوت و تبلیغ کی پاداش میں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو زہر دیا گیا، اسی پاداش اور اسی دعوت و تبلیغ کے جرم میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، اسی دعوت و تبلیغ کے جرم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں زہر دیا گیا اور آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ اور اسی دعوت و تبلیغ کی کوشش کے لیے اور محنت کے لیے اللہ کے رسول نے جو میدان عرفات میں کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے دوسرے علماء نے، دوسرے ائمہ نے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا اور اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، 40 سال تک مسجد میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتاتے رہے، قرآن کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آپ آگے بڑھاتے رہے۔ اور جب انگریز ہندوستان میں آئے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہ مالٹا کی جیل میں تھے تو ایک دن بڑی غمگین تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا کیا گھر یاد آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا گھر یاد نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس بات پر میں غم کر رہا ہوں، غمی محسوس کر رہا ہوں کہ جس کام کی وجہ سے ہم جیل میں آئے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے، اسی جرم میں انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، قرآن کی تعلیمات کو وہ عام کرتے تھے، اللہ کے رسول کی سیرت کو وہ بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو عام کرتے تھے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا، تو انہوں نے اس وقت جو بات کہا کہ جس کام کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا، آیا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں ہے، اس بنا پر میں غمگین ہوں۔ وہ اکابرین تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی سیرت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کے لوگوں نے جو محنتیں کی، جو مشقتیں برداشت کی، جو تکالیف برداشت کی، جو قربانیاں دی دین اسلام کے لیے، ہم اور آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب آپ حیات سے تھے، وہ تحریر فرماتے ان کی کتاب میں کہ اب نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے،
لیکن نئے فتنے اب ابھر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں شرک تھا، اب وثنیت ہے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر لوگ حملہ بول رہے ہیں۔ اب فتنے نئے طریقے سے ابھر رہے ہیں۔ پہلے مشرکین میں شرک تھا، پہلے منافقین میں نفاق تھا، لیکن یہ تمام چیزیں مسلمانوں میں اکٹھا جمع ہو گئی ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمانوں کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، کلمہ طیبہ کا صحیح تلفظ نہیں آتا، نماز کے طریقے سے ناواقف، وضو کے طریقے سے ناواقف، غسل کے طریقے سے ناواقف، اور کتنے لوگ کلمہ کو صحیح کیے بغیر اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا سے قرآن کو صحیح پڑھے، صحیح جانے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کیے بغیر اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ کیا امت کے ان طبقہ کی قرآن صحیح ہو، نماز صحیح ہو، وضو صحیح ہو، کلمہ کا تلفظ صحیح ہو، اس کی فکر کی ذمہ داری ہم اور آپ پر نہیں ڈالی گئی؟ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، اور بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ذمہ داری امت کے ہر ایک طبقہ پر ڈالی گئی ہے۔ جس کا نماز صحیح نہیں ہو، اگر آپ کا دوست برا کر رہا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوست کو برائے آپ بتائیے کہ میرے دوست تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اگر آپ کا لڑکا یہ برائی کر رہا ہے تو اسے کہیے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اگر کسی کو کلمہ صحیح نہیں آتا، آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امت کے ہر طبقہ پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ کلمہ کا صحیح تلفظ سب کو آ جائے، قرآن کریم کی صحیح تلاوت سب کو آ جائے، نماز کا طریقہ سے سب کو واقفیت حاصل ہو جائے۔ یہ ذمہ داری، یہ کام امت کے ہر طبقہ پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کاموں کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔